بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد. آپ کی آواز ہم کو نہیں آ رہی، ہماری آپ کو آ رہی ہے. چل تو سنتے رہیے بس آپ. یہ آپ کو حدیث شریف حل کرنے کے لیے دی تھی. عن انس بن مالک وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ جوفه الا التراب ويتوب الله على من تاب. اس کی شرح دلیل الفالحین سے آپ کو حل کرنے کے لیے دی تھی، تو آپ نے ماشاءاللہ حل کر لی جتنی آپ سے ہوئی ہے، لیکن ضرورت تو ہے ابھی مجھے کچھ باتیں بیان کرنے کی. اس وجہ سے اس کو میں اب حل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی یہ، کیونکہ آپ ایک مرتبہ اس پر محنت کر چکے ہیں. شروع میں جو عبارت حل کرنے کے لیے دی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے والے کی، طالب علم کی، اس پر محنت لگ جائے. پھر جب پڑھانے والا اس کو پڑھائے گا تو اس کے ایک دم ذہن میں بیٹھے گی. اور اگر خالی ذہن ہو کر وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو استاد کتنا بھی اچھا پڑھائے اس کے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ایسا سمجھ میں نہیں آتا جیسا کہ جب سمجھ میں آئے گا جب کہ وہ پہلے سے حل کر کے آئے. اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے عبارت دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے مشکل ہے، مجھے معلوم ہے حل نہیں ہوگی، مجھے معلوم ہے بہت وقت لگے گا، لیکن آپ بنیں گے اسی کے ذریعے سے. بننے کے لیے تو محنت اور وقت شرط ہوتی ہے. اگر اتنے آسانی کے ساتھ کوئی آدمی صلاحیت مند بن جایا کرتا تو پھر تو سارے ہی صلاحیت مند ہوتے. جو محنت کرتا ہے وہی صلاحیت مند بنتا ہے، اور محنت کم کرتے ہیں اس وجہ سے صلاحیت مند بھی کمی ہوتے ہیں، اور قدر بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے. تو وعن ابن عباس وعن انس بن مالک، ابن عباس اور انس ابن مالک سے منقول ہے. یہ شرح ہے. شرح میں ہوتا کیا ہے، عام طور پر جب کسی صحابی کا کوئی پہلی مرتبہ نام آتا ہے تو اس کے بارے میں مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں. بھائی ابن عباس کون ہے؟ عباس کے بیٹے. کون ہے؟ عبداللہ ہے ان کا نام. کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے. کہاں انتقال ہوا؟ مدینہ میں انتقال ہوا. نہیں، مکے ہی میں ان کا تو انتقال بھی ہوا. اور عمر کتنی ہوئی؟ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ترجمہ کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تقدمت، باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کی نشانی آپ کے سامنے ہے کہ شروع میں نمبر 1 پر تا آیا ہے تو یہ باب تفاعل ہو گیا، تقدمہ. اور تیسرا نمبر کا جو لفظ ہے دال وہ مشدد پڑھا جا رہا ہے. گزر گیا، تقدمہ یتقدمو، پیچھے گزر گیا. کیا گزر گیا؟ ترجمہ. ترجمہ سے مطلب ترجمہ نہیں، جب آدمی کا ترجمہ ہوگا تو مطلب ہوگا آدمی کے حالات. ان دونوں کے یعنی ابن عباس اور انس ابن مالک کے حالات گزر چکے ہیں. فعل کے اندر تا اسی وجہ سے لائے ہیں کیونکہ ترجمہ جو اس کا فاعل ہے وہ مؤنث ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آتا ہے. جب فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا. البتہ کبھی کبھی فاعل مؤنث ہوتا ہے اور فعل جب بھی مذکر آ جاتا ہے تو ایسا بھی چلتا ہے. مثال کے طور پر تقدمہ ترجمتہما ہو سکتا ہے الٹی سیدھی والی عربی میں چل جائیے. خیر، ان دونوں صحابی کا ترجمہ گزر گیا. کہاں گزرا؟ فی باب الاخلاص، اخلاص کے بیان میں. ریاض الصالحین کے شروع ہی میں پہلا باب اخلاص کا باب ہے، تو وہاں پر ان کا ترجمہ گزر گیا. حدیث کیا ہے؟ ان رسول اللہ. یہاں پر انا پڑھیں گے، حالانکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر انا پڑھنا چاہیے. کیوں انا پڑھتے ہیں؟ جہاں سے بات کی شروعات ہو، یعنی جہاں سے جملہ شروع ہو. اور ظاہر میں یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے لیکن پڑھا جائے گا انا. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ عن ابن عباس سے شروع ہوا ہے، انا سے شروع نہیں ہوا. ابن عباس سے اور انس ابن مالک سے یہ بات منقول ہے.
تو جملہ عن ابن عباس سے شروع ہوا اور یہ تو بیچ میں آ رہا ہے کہ ابن عباس اور انس ابن مالک نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ یہ بات نقل کرتے ہیں. تو بیچ ہو گیا نا. جب بیچ میں کوئی بات انا آتا ہے تو وہ انا پڑھا جاتا ہے نہ کہ انا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لو ثبتا. لو کے بعد جب آتا ہے وہ انا آتا ہے، یاد رکھیے. لو کے بعد، لولا کے بعد، دونوں کے بعد انا آتا ہے. اگرچہ یہاں بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بات شروع ہو رہی ہے تو یہاں بھی انا آنا چاہیے تھا، لیکن لو کے بعد اصل میں فعل ہوتا ہے چھپا ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے فاعل. تو اصل تو شروعات ثبت سے ہوئی، تو شروع میں انا نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے ثبتا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ابن آدم کے دو وادی ہوں، ابن آدم کی سونے کی ایک وادی ہو، تو وہ پسند کرے گا کہ اس کی دو وادیاں ہوں. تو ثبتا اسی وجہ سے نکالا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لو کے بعد فعل چھپا ہوا ہے ثبتا، اور عبارت میں جو آپ کے سامنے ان ابن آدم ہے یہ اس کا فاعل ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ مبتدا ہے. تو اگر ابن آدم کی ایک وادی ہو، آپ جانتے ہیں وادی کہتے ہیں دو پہاڑ ہی نہیں، پہاڑ کے اوپر سے جو پانی پانی بہتا ہے، تو پانی بہنے کی وجہ سے جو ایک ندی سی اور ایک گڑھا سا ہو جاتا ہے، نہر جیسا، اس کو وادی کہتے ہیں. پانی جو چلنے کا جو راستہ بناتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو اگر وہ وادی سونے سے بھری ہوئی ہو، ظاہر سی بات ہے پانی بہتا چلا جاتا، کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے پانی. تو اگر اتنا بڑا اس کے پاس سونے کا گھر مکان بھی مل جائے تب بھی وہ چاہے گا کہ دو اور ہو جائیں ایسی. تو اگر اس کے پاس ایک وادی ہو من ذہبن، سونے کی، یہ من بیانیہ ہے کہ وادی کہیں کی ہوگی، چاندی کی، روپیے کی، پیسے کی، مٹی کی. تو جو بیان کرے وہی بیانیہ ہے. اچھا، مملوءن نکال کر بتلایا، یہ اصل میں مملوءن اس میں مفعول ہے. آگے آ رہا حدیث شریف میں ملأ یملؤ. ملأ یملؤ باب فتح سے اس کے معنی بھرنا. تو مملوءن، ملأ یملؤ ملأن فهو مالئن بھرنے والا. مولئا اس کو بھرا گیا، یملؤ اس کو بھرا جاتا ہے، مملوءن بھرا ہوا. تو اگر یہ وادی بھری ہوئی ہو من ذہب، سونے سے، احبا تو یہ پسند کرے گا. دیکھیے اگر ابن آدم کی ایک وادی ہو تو یہ پسند کرے گا، تو یہ پسند کرتا. تو آ رہا ہے نا، تو سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جزا شروع ہو گئی. اردو کے اندر جزا کی پہچان ہے تو. اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ سے ملوں گا، تو یہ اردو کے اندر جزا کی پہچان ہے. اس سے معلوم ہو تو احبا، یہاں سے جزا شروع ہو گئی. احبا دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا اس میں تفضیل ہے، احبا اس میں تفضیل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں تفضیل کا ترجمہ کریں کہ اگر ابن آدم کی دو وادی، ایک وادی ہو سونے کی، تو بہت زیادہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دو وادیاں ہو جائیں. یہ مطلب تھوڑا ہے کہ بہت زیادہ وہ پسند کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پسند کرے گا، وہ پسند کرتا. تو یہ باب افعال سے احبا یحب احباب، پسند کرنا، تو وہ پسند کرتا. اور ایک نسخے میں لا احبا ہے، یعنی لا احبا ماضی پر لام تاکید کا داخل ہے، وہ یقیناً پسند کرتا. جو تاکید کا لام ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتا ہے، وہ پسند کرتا. اب یہ بتلا رہے ہیں شرح کرنے والے کہ وہ پسند کیوں کرتا، من حرصہ، اپنی حرص کی وجہ سے. تو من سببیہ ہوا کہ اس کے پسند کرنے کی حرص سبب بنے گا، من حرصہ وہ پسند کرے گا اپنے حرص کی وجہ سے. اب اس حرص کی صفت بیان کی جا رہی ہے. یہ حرص کون ہے؟ الذی هو طبعہ، یہ حرص اس کی طبیعت ہے، یعنی اتنا حریص ہے یہ کہ اس کی طبیعت کے اندر، اس کی عادت کے اندر
اس کی گھٹی کے اندر یہ حرص اور لالچ چھپا ہوا ہے. تو یہ حرص کے بارے میں بتلایا. حرص ہی موصوف، الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا، تبعہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر صلہ، الذی اس میں موصول، اپنے صلے ہوا تبعہ سے مل کر حرص ہی کی صفت، وہ جو کہ اس کی طبیعت ہے. تو تبعہ کو مرفوع پڑھا جائے گا کیونکہ ہوا کی خبر ہے. اچھا، پسند کیا کرے گا؟ پسند یہ کرے گا. پسند کرنے والا کون ہے؟ ابن آدم. تو احبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور پسند اس بات کو کر رہا ہے کہ اس کے دو وادی ہو، تو یہ مفعول بھی بنے گا پورا. ان یکون لہ وادیان، یہ پورا دو مفعول بھی بنے گا. ان یکون ان مصدریہ ہے، اس وجہ سے نون پر زبر آئے گا. ان یکون لہ وادیانی، تے تسنیہ ہے اور تسنیہ کے نون پر ہمیشہ زیر آتا ہے، وادیانی. اور یہ رفع مرفوع ہونے کی حالت میں ہے کیونکہ یکونو کا اسم ہے. آخرانی، یہ وادی ہوں دوسری دو وادیاں. آخر ہے، یہ آخر نہیں ہے. آپ میں سے پڑھا تھا کسی نے آخر، آخر دوسری، آخر لاسٹ. تو دوسری دو وادیاں ہوں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک وادی تو اس کے پاس ہے، تو اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ دو وادی اس سے الگ ہوں، یعنی کل ملا کر تین ہو جائیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آخرانی سے. کما هو الانسب بحرصه. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ یہ مطلب کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو پہلے سے اس کے پاس ہے اور اس کے بعد دو اور آئیں گی. یہ کہو نا کہ ایک تو اس کے پاس ہے اور ایک اور چاہ رہا ہے، تو ایک مل کر دو ہو جائیں گی. یہ والا مطلب بیان کرو. وہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں، یہ تو انسان بہت حریص لالچی ہے. اچھا تم خود ہی بتلاؤ، اگر ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہوں تو اس کو اگر موقع دیا جائے گا کہ ایک نوٹ لے 100 کا یا دو نوٹ لے، تو کیا کہے گا وہ؟ ایک دم دو نوٹ چاہیے مجھ کو. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی دو وادیاں الگ سے لینا چاہتا ہے تاکہ کل ملا کر تین ہو جائے، جیسا کہ یہی مناسب ہے بحرصہ، اس کے لالچ کے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ تفسیر کی ہے کہ دو الگ سے وادی ہونی چاہیے، پہلے والی سے ملا کر نہیں، جیسا کہ یہی زیادہ مناسب ہے. انسب اس میں تفضیل ہے، زیادہ مناسب ہے بحرصہ، اس کے حرص کے. اب وہ والی بات تم کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک وادی ہے ایک وادی چاہ رہا ہے، کل ملا کر دو ہو جائے، ہاں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن بہتر وہی ہے جو پہلے بیان کر دیا. وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی احتمال ہے، ان یراد وادیانی، کہ مراد لی جائے دو وادیاں. ارادہ یرید مراد لینا، یرید معروف ہوتا ہے اور یراد مجہول. اور احتمال ہے کہ مراد لی جائیں دو وادیاں، بما کان لہو، اس کے ساتھ جو اس کے لیے ہے، اولن پہلے سے. یہ اولن ہے، اولا نہیں ہے، یعنی پہلے سے جو اس کے پاس ہے، بیمال کانا اس کے ساتھ، یہ با مصاحبت کے لیے دو وادیاں مراد لی جائے اس سے، اس کے ساتھ جو کہ اس کے لیے ہے پہلے ہی. ویسے یہاں مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے یہاں اس کی ترکیب پر اور اس کے ترجمے پر. مراد لی جائے دو وادیاں اس کے ذریعے سے جو اس کے لیے ہے پہلے سے. تسلی نہیں ہو رہی مجھ کو بھی، اس کو آپ چھوڑ ہی دیجیے. فیکون المطلوب وادیا آخرہ، تو اس صورت میں مطلوب، طلب یطلب طلب کرنا، مطلوب جس کو طلب کیا جا رہا ہے، لہذا وہ چیز جس کو طلب کیا جا رہا ہے ایک دوسری وادی ہوگی. تو طلب کی جا رہی ہے سیکنڈ دوسری وادی، اور ایک پہلے سے ہے، تو دو ایک مل کر وادیان ہو گئی. المطلوب، مطلوب اس میں مفعول ہے، لیکن اس میں مفعول پر اور اس میں فاعل پر جو الف لام آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ الذی کے معنی میں ہو. تو جس طریقے سے الذی کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو کہ، اسی طریقے سے آپ ال کا ترجمہ کریں گے وَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ، وہ جو کہ طلب کیا جا رہا ہے، وادیاً آخر، ایک دوسری وادی ہوگی. تو مطلوب یکون کا اسم بن جائے گا
اور وادیاً آخر اس کی خبر بن جائے گی، اسی وجہ سے منصوب ہے. یکون المطلوب والاول اظہر، اور پہلا مطلب زیادہ ظاہر ہے. پہلا مطلب کیا تھا کہ نہیں دو اور چاہیے الگ سے، ایک تو ہے ہی، تین ہونی چاہیے. والاول اظہر، والاول سے پہلے ایک موصوف چھپا ہوا ہے. المعنى الاول، دوسرے معنی نہیں پہلے والے معنی اظہر زیادہ ظاہر ہیں. اظہر پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ اس میں تفضیل ہے، اور جو اس میں تفضیل ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. وَلَن يَمْلَأَ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور نہیں بھرے گا اس کا پیٹ الا التراب، پیٹ کو بھرا تو پیٹ مفعول بھی بنا جوف، اور بھرنے والی چیز ہے مٹی تو یہ فاعل بنی. انہ لا یزال حریصا، کیا مطلب کہ یقیناً وہ مسلسل حریص رہتا ہے. لا یزال یہ مکس استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے زال یزول، نصر سے زال یزول اس کے معنی ہوتے ہیں زائل ہونا، ختم ہو جانا. ایک ہوتا ہے زال یزالو فتح سے، اس کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا جب یہ لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زال یزالو لا یزالو جب لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کسی کام کا کنٹینیو ہونا، مسلسل ہونا، کہ مسلسل یہ رہے گا حریص دنیا پر. لا یزالو یہ فعل ناقص مانا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں فعل ناقص کی خبر حریصاً منصوب ہوتی ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. لا یزالو وہ ہمیشہ حریص رہتا ہے، علی الدنیا دنیا پر، حتی ماتا حتی یموتا یہاں تک کہ وہ مر جائے. حتی کے بعد فعل مضارع آتا ہے اور اس کے اوپر نصب آتا ہے کیونکہ حتی کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے. حتی یموتا. وَيَمْتَلِئَ جَوْفُهُ، اور اس کا پیٹ نہیں وَيَمْتَلِئَ نہیں، دیکھو اس کو پیچھے سے نہیں جوڑیں گے یموتا سے، کیوں اگر ہم جوڑ لیں کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اب ترجمہ خراب ہو گیا ہمارا، کہ وہ ہمیشہ حریص رہے گا دنیا پر یہاں تک کہ مر جائے، اور یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے قبر کی مٹی سے. یہ ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہے، میں غلط بول رہا ہوں. ترجمہ صحیح بیٹھا نا ہمارا، اس سے معلوم ہوا کہ یموتا پر عطف ہوگا. وہ مسلسل حریص رہے گا دنیا پر یہاں تک کہ مر جائے، اور یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے قبر کی مٹی سے. تو ترجمہ سیٹ بیٹھا نا، تو ترجمہ سیٹ بیٹھنے ہی سے اندازہ ہو گیا کہ یموتا پر اس کا عطف ہے، یم تلیا کا کنیکشن ہو رہا ہے یموتا سے، تو اس وجہ سے جس طریقے سے یموتا منصوب ہے اسی وجہ سے یم تلیا بھی منصوب ہوگا. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ملا یملؤ باب فتح سے، اس کے معنی بھرنا، اور امتلا یمتلی یہ باب افتعال سے ہے کیونکہ تیسرے نمبر پر تا آ گئی، اور جہاں تیسرے نمبر پر تا ہے وہ باب افتعال سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا بھرنا. بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں کہ فتح نصر ضرب سے تو استعمال ہوتے ہیں متعدی، بھرنا یعنی دوسرے کو بھرنا، اور باب افتعال میں جا کر ہو جاتے خود بھرنا. تو ہمارے یہاں تو دونوں بھرنا کہتے ہیں، اگر آدمی خود بھرے تو وہ بھی بھرنا کہے گا، دوسرے کو بھرے وہ بھی خود بھرنا کہے گا، لیکن عربی میں فرق ہے. خود اگر بھرے اس کا پیٹ بھرے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، تو پیٹ جوف یہاں پر فاعل بنا، اس وجہ سے اس پر مرفوع رفع پڑھا جائے گا. تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یمتلیا باب افتعال سے اس کے معنی ہے کسی چیز کا بھرنا، ٹھیک ہے. اور ملا یملؤ باب فتح سے اس کے معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز کو بھرنا، اس وجہ سے فرق پڑ گیا ترجمے میں. اور اس کا پیٹ بھر جائے من تراب قبرہ، اس کے قبر کی مٹی سے. یہ قبر ہوتا ہے با پر زبر، قبر قبر کرتے ہیں سارے، قبرہ قرآن میں ولا تقم علی قبرہ، اپنے قبر کی مٹی سے. یہ مشکل ہے، وَهَذَا حُکْمُ غالب النوع الانسان، اس کو چھوڑ دیے، یہ تو آپ ہی کے لیے پہلے ہی والا مشکل ہو رہا ہے، اور میٹنگ بھی پورے ہونے والی ہے، اس وجہ سے بس یہ آخر کا ترجمہ کر لیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں علی من اس آدمی پر جو کہ توبہ کرتا ہے، اس آدمی پر جو کہ، دو ترجمے ہوئے، اور دو ترجمے نشانی ہوتے ہیں کس چیز کی؟ اس میں موصول کی، تو اس وجہ سے من موصولہ کہلائے گا.
اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اس آدمی پر جو کہ متوجہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اس آدمی کی جو کہ توبہ کرے. اسی کو کہہ رہے ای ایسا نہیں ہے ان کو کہ ان کو بیچاروں کو تکلیف ہو رہی ای کر رہے. ای کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ یقبل التوبۃ، مفعول بھی ہے، نصب پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں کس چیز سے؟ من الحرص، حرص سے توبہ قبول کر لیتے ہیں. تو حرص سے توبہ، حرص کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. یہ حرص کیسا ہے؟ المذمومی، یہ حرص برا ہے. تو اس وجہ سے یہ صفت ہے. الحرص موصوف ہے، من کی وجہ سے مجرور ہے، تو المذموم بھی مجرور ہوگا کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اس حرص کی وجہ سے المذموم جو کہ مذموم ہے. مذموم اس میں مفعول ہے، ذم یذم ذمن، مذمتن برائی کرنا. وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں حرص سے اور وغیرہ اور دوسری چیزوں سے. تو آپ سمجھ جائیں گے وغیرہ کا جو عطف ہو رہا ہے، کنیکشن ہو رہا ہے، حرص پر ہو رہا ہے. تو حرص سے بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور دوسری چیزوں سے بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں. تو جس طریقے سے حرص مجرور، اسی طرح سے وغیرہ بھی مجرور. آگے کیا آیا؟ من المذمومات، بھائی وہ دوسری چیزیں ہیں کیا؟ گناہ ہیں، بری چیزیں ہیں، کیا ہے؟ تو من بیانی آیا کہ من المذموماتی، دوسری بری چیزیں. المذموم ایک مذکر ہے، الف تا لگا کر اس کو جمع بنا دیا گا. من المذمومات دوسری بری چیزیں. تو من بیانیہ کے ذریعے سے غیر کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ دوسری چیزیں بھی مذمومات ہیں. آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو اس سے بارے میں پوچھ لیجئے.